جی السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ابھی آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ پارلیمنٹ میں جب بات ہوئی کہ پرویز مشرف صاحب کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے دعا نہیں کرنی کیونکہ وہ آئین شکن ہے، تو میں نے سمجھا کہ اس پہ تھوڑی بات کی جائے کہ آئین شکن صرف اس پورے پاکستان میں ایک پرویز مشرف ہی تھا جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ آئین شکن نہیں ہیں؟ پچھلے 75 سال سے تو میں بات نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں آئین ہے یا نہیں ہے، کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو آخری 8-10 مہینے گزرے ہیں، سال سمجھ لیں، اس میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے بات کروں گا کہ واقعی ان 10 ماہ میں قانون نافذ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا قانون اور آئین کی پامالی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ مارچ میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ان کے خلاف جو ہے نا تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، تو تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے کے بعد فوراً ہی عمران خان کے جو اپنے بندے ہیں وہی ان کے مخالف ہو گئے۔ کیا وجہ ہوئی کہ وہ ان کے بندے جو ہے نا ان کے مخالف ہو گئے، وہ جو ہے نا اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے؟ تو جب بندوں سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ضمیر جاگ گئے تھے۔ 3.5 سال میں جو ہے نا عمران خان نے جو ہے نا وہ اس وقت ضمیر نہیں جاگے، لیکن ہے کہ اصل میں جو ہے نا ان کے ضمیر نہیں تھے جاگے، ان کی جو ہے نا وہ نیت خراب ہو گئی تھی، وہ ان کے لیے جو ہے نا پیسوں کی بوریاں کھل گئی تھی۔ سندھ ہاؤس میں جو بھی ہوا آپ سب کو معلوم ہے، کیسے جو ہے نا وہ ادھر منڈی لگی، ادھر لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے ضمیر جو ہے نا وہ خریدے گئے، سارا جو ہے نا وہ سب کچھ عدلیہ اور ہماری میڈیا نے دیکھا۔ تو آئین پاکستان میں یہ جو ہے نا وہ ہے، مجھے تو میں نے تو نہیں پڑھا یا مجھے دیکھا نہیں ہے یا سنا نہیں ہے کہ ایسے بھی کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنے پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ دے۔ پرانے وقتوں میں تو ہم سنتے رہتے تھے کہ غلاموں کو خریدا جاتا ہے، تو ابھی ہمارا جو ہے نا زمانہ ماڈرن آ گیا، تو یہ اس کو بھی ہم ماڈرن غلام سمجھ لیں کہ وہ جب دل چاہے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ دو۔ کوئی بندے کی اپنی بھی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، کوئی اپنے بندے کا کردار ہوتا ہے۔ آپ کو لاکھوں ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں کسی سے، لیکن مشکل وقت میں کسی کو چھوڑ دینا، وہ بھی پیسے لے کے اپنا ضمیر کو بیچ دے، یہ کہاں کا معاشرہ ہمیں اجازت دیتا ہے؟ تو ابھی اس پہ جو ہے نا وہ آپ بتا دیں کہ اس میں آئین قانون تو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ پھر آ جاتے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد جب قاسم سوری خان نے جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا، اس نے ریجیکٹ آرٹیکل 5 کے تحت کیا۔ آرٹیکل 5 کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنی مملکت، اپنی ریاست کے ساتھ جو ہے نا وہ وفادار رہے گا۔ تو انہوں نے اس بنیاد پہ جو ہے نا ریجیکٹ کیا کہ سائفر آیا تھا، سائفر میں ذکر تھا کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ آپ نے اس کو نہ اتارا تو ہم پاکستان کو جو ہے نا وہ سنگین جو ہے نا وہ بھگتنا پڑیں گے نتائج۔ تو انہوں نے اس بنیاد پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ جو ہے نا وہ یہ مداخلت ہوئی ہے۔ تو نیشنل سیکورٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ واقعی مداخلت ہوئی تھی، لیکن ہے کہ ہماری عدلیہ نے بغیر تفتیش کیے ان قاسم خان سوری کے سارے جو ہے نا وہ جو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا اس کے خلاف فیصلہ دے کے اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیا تھا۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کس بنیاد پہ عدلیہ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی تفتیش کی تھی؟ جب نیشنل سیکورٹی کا اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں یہ صاف ظاہر تھا کہ مداخلت ہوئی ہے۔
تو مداخلت کو جو ہے نا وہ اس کو تفتیش کرنا، اس پہ سرچ کرنا، یہ عدلیہ کا کام تھا، لیکن ہے کہ انہوں نے بغیر تفتیش کیے جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ہمارے ملک میں تو آئین و قانون ہے نا، اس کی آئین و قانون کا وہ بول بالا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ بعد میں پھر آپ جو ہے نا ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ مشرف آئین شکن ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جب گورنمنٹ ان کے پاس آ گئی، پی ڈی ایم کے پاس، تو 25 مئی کو جیسے وہ احتجاج کے لیے ساری پاکستان تحریک انصاف نکلی، روڈوں پہ آئی، تو اس پہ کیسا ظلم ہوا آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے۔ تو آرٹیکل جو ہے نا 9 ہمارا کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 9 ہمارا ہے کہ ہر بندے کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، کہ مطلب ہے کہ ہر بندہ اپنی آزادی کے ساتھ بول سکتا ہے، ہر بندہ اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی بات کر سکتا ہے، لیکن ہے کہ وہاں پہ پرامن احتجاج کیا گیا، اس پہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مارا پیٹا گیا، ان پہ شیلنگ کی گئی۔ پرامن احتجاج تو جمہوری حق ہے، یا تو پھر آپ کہہ لیں کہ جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اسی ڈکٹیٹرشپ جس میں وہ مشرف کو آپ جو ہے نا وہ آئین شکن کہہ رہے ہیں، اس کی ڈکٹیٹرشپ سے 1000 گنا بہتر تھی یہ ابھی جو ہمارا یہ پتہ نہیں جمہوریت چل رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، یا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، یا آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہوگا کیا چل رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے کہ لوگوں کی چار دیواری کو پامال کیا گیا نا، آپ کے سامنے کیسے جو ہے نا وہ لوگوں کے گھر چھاپے مارے گئے۔ سب سے پہلے میں ایک ہی جسٹس ناصرہ اقبال، علامہ اقبال کی جو بہو ہیں ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، میں اس کا ہی صرف ریفرنس دوں گا، کیونکہ علامہ اقبال کو جو ہے نا وہ ایک مقام ہے پاکستان میں، شاعر ہیں ہمارے، باقاعدہ وہ آزادی جو ہے نا وہ آزادی کا درس دیتے رہے ہیں، خودی کا درس دیتے رہے ہیں، تو ان کی چار دیواری کو پامال کیا گیا، تو پھر عام بندے کا کیا بنے گا؟ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے جو لوگوں کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ شہباز گل کو کیسے دنگا کیا، ایک پروفیسر بندہ ہے، اس کو کیسے اٹھا کے لے کے گئے، اس پہ تشدد کیا، اعظم صفاتی ہو گیا، اور بھی بہت سے صحافی ہیں، تو کیسے وہ جو ہے نا وہ اس پہ تشدد کیا گیا۔ کس بات پہ تشدد کیا گیا؟ کیونکہ وہ گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ بیانیے کے اگینسٹ ہیں۔ تو مطلب ہے کہ آرٹیکل 9 جو ہمارے قانون میں کہ آزادی رائے ہے ہر بندے کو، تو وہ اگر بندہ آزادی رائے حاصل کر رہا ہے، مطلب اس کے مطابق اپنی آواز بلند کر رہا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ جو ہے نا حکومت اس پہ ایکشن لے رہی ہے، تو کیا یہ آئین قانون کے خلاف نہیں ہے؟ آپ جو ہے نا وہ جو بندہ قانون کے مطابق رہ کے اپنی آزادی اظہار رائے کر رہا ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے جیلوں میں ننگا کر رہے ہیں، اس کو ڈال رہے ہیں، تو ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف جو ہے نا آئین شکن ہے، آپ کو اپنے کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات آتی ہے کسٹوڈیل ٹارچر بھی، جو ہے یہی میں اسی سے میرے ذہن میں آیا تھا۔ 2010 میں بل منظور ہوا تھا قومی اسمبلی میں، کیا سینٹ میں ہوا تھا، کہ کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے نا وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، لیکن ان 10-9 ماہ میں آپ خود دیکھ لیں کتنے واقعات ہوئے کسٹوڈیل ٹارچر کے۔ اعظم صفاتی دیکھ لیں، عمران ریاض دیکھ لیں، جمیل فاروقی دیکھ لیں، شہباز گل دیکھ لیں، شیر رشید دیکھ لیں۔ فواد چودھری تو چلو انہوں نے خود بول دیا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ کسٹوڈیل ٹارچر نہیں ہوا، بس جو ہے نا C کلاس جیل میں رکھا تھا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہر بندہ کو جب آزادی رائے کا حق حاصل ہے، وہ اپنی آزادی کے ساتھ بول سکتا ہے۔ پڑھے لکھے ترقی یافتہ ممالک میں تو جانوروں کو بھی حقوق حاصل ہیں، لیکن ایک پاکستان واحد ہے جو ہے نا اس میں انسانوں کے بھی حقوق نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ پرویز مشرف کو یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی والے سارے کہہ رہے تھے کہ یہ آئین شکن ہے، انہوں نے آئین توڑا ہے، حالانکہ اس کو تو ان میں تو کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ مشرف نے الٹا پیپل پارٹی اور نون لیگ کو NR دیا، ان کو تو اس کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے تھے
تاکہ اس کو چٹ دے دی ہے، ایک قسم کے کلین اپ، ان کو جو ہے نا وہ واشنگ مشین میں ڈال کے ان کو کلین کر دیا ہے، نہ کوئی ان پہ کرپشن کے کیسز تھے، وہ تو سارا مشرف نے معاف کروائے تھے، اور بعد میں سینٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے. کہ اب جو ہے نا وہ سب سے زیادہ یہ اس کے بعد وہ سینیٹر مشتاق احمد ہے، سب سے زیادہ دکھ اس بات ان کا ہے کہ یار ایک بندہ اسلامی جو ہے نا وہ جماعت کا نام اسلام کے ساتھ جڑا ہو، اور آپ ایک بندہ مر جائے تو اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. وہ تو اس نے مشرف سے آپ کو بہت اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے خود اختلاف ہے کافی ہے. اس نے وہ اڈے دیے، اس نے اکبر بگٹی کا کیس ہے، عافیہ صدیقہ جو ہے نا وہ عافیہ صدیقی اس کا کیس ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں جو ہے نا اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. جج کا معاملہ دیکھ لیں. لیکن جب بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، بجائے اس کو کہ وہ آئین شکن کہہ کے جو ہے نا پکارا جائے اور بولا جائے. ابھی ان 10 ماہ میں جو ہے نا وہ کون سا آئین قانون ہے جو ہے نا وہ اس نے بہت آئین قانون توڑا ہوا ہے. جو بات جو ہے نا وہ اگر اس نے تو غلط کی ہے تو اس کو بھی غلط کہنا چاہیے، جو ابھی ہو رہا ہے اس کو بھی غلط کہنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ ایک بندے کو آپ آئین شکن کہہ کہ وہ بھی مر رہا ہے تو مر کے جو ہے نا وہ اس کو آپ دعا اس کے لیے نہیں کر سکتے. کم سے کم اسلامی روایات کی جو ہے نا اس کا تو تکمیل ہونی چاہیے نا، اس کا بول بالا ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے نا ہونا چاہیے کہ بندہ اسلامی معاشرے میں جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کی جاتی. لیکن ہے کہ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں، کیا کریں. کوئی بھی کسی وقت بھی جو ہے نا وہ آج کل مشہور ہے نا کہ ہر بندے کو اٹھا کے جو ہے نا وہ غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان سے مجھے یاد آ گیا، کبھی کوئی بڑے بڑے مسلمان بننے پہ پھرتے ہیں تو کبھی کوئی بھی آپ کو یا کسی کو بھی کافر کہہ کے بلا کے جو ہے نا وہ آپ کو مار کے کہہ دے کہ میں جو ہے نا میں نے بہت بڑا کافر مار دیا ہے، میں نے بہت بڑا مرتد مار دیا ہے. تو کم سے کم اسلامی روایات، اسلام پہ بننے والا ملک جو ہے نا اس میں اسلامی روایات نہیں ہوں گی تو باقی ممالک ہم سے کیا جو ہے نا وہ سبق حاصل کریں گے. جزاک اللہ.